پاکستان کی ثالثی سے آبنۂ ہرمز کھل گئی، فیلڈ مارشل کی شاندار سفارتکاری کام کر گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لکھا، لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنۂ ہرمز مکمل کھولی جا رہی ہے، تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت ہو سکے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے شاندار لفظوں میں پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ۔ امریکی صدر نے دونوں کو فینٹاسٹک بھی لکھا۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر، عظیم بہادری اور مدد پر آپ کا بھی شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک صدر اور امیر قطر کی ملاقاتیں، انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر علاقائی صورتحال اور امن و امان پر تبادلہ خیال، خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق، پاکستان، ترکی اور قطر کے درمیان قریبی تعاون اور مکالمے کو آگے بڑھانے کا عزم، عالمی فورمز پر مشترکہ موقف اپنانے اور سفارتی محاذ پر مل کر کام کرنے پر اتفاق، غزہ اور فلسطین کی تشویشناک صورتحال پر تینوں رہنماؤں کا تشویش کا اظہار۔ اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان، ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کی کمی، نئی قیمت 353 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی، کہا تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جتنا جلدی ممکن ہو عوام تک پہنچائیں گے۔ خطے میں پائیدار امن کا مشن، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے ملاقات۔ مسعود پیزشکیان نے کہا، ایران خطے میں امن، استحکام اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ امت اسلامیہ کا اتحاد صہیونی حکومت کے اہداف کے حصول کو روک دے گا۔ خطے کے ملکوں کو علاقائی سلامتی یقینی بنانا ہوگی۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی میں سہولت کاری اور اسلام آباد مذاکرات کے دوران میزبانی پر ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مسعود پیزشکیان نے پاکستان کے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار، فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت انہیں دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نے امریکہ ایران کے درمیان پاکستان کو قابل قبول ثالث بنایا۔ کامیابی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ ایران امریکہ جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ۔ ترک صدر طیب اردوان کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں پاکستان کی ثالثی کو سراہا، کہا وزیر اعظم کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی، کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں صرف سفارتکاری ہے، موجودہ عالمی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ فورم پر انسانیت کے مستقبل پر بات ہوتی ہے، ہم خلا امن و مذاکرات اور سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف غیر یقینی صورتحال ہے، اسرائیل کے غزہ کے عوام پر جاری مظالم دل کو چیرتے ہیں، بچوں اور شہریوں کو نہیں بچا سکتے تو عالمی قوانین کا فائدہ نہیں، خلیجی ممالک کی کھلے سمندروں تک رسائی محدود نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں ترک صدر سے ملاقات، طیب اردوان نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا، خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے امن کوششوں کی تعریف کی۔ اردوان نے کہا، ترکیہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے سفارتی اقدام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ آبنۂ ہرمز کھلنے سے عالمی کے ساتھ بازاری کا خدشہ دم توڑ گیا، بے قابو مہنگائی کے بادل چھٹنے لگے، عالمی منڈیوں تیل اور اجناس کی قیمتیں گر گئیں، WTI کروڈ کی قیمت 13% گر گئی، $82 فی بیرل ہو گیا، برینٹ کروڈ 12% اور ابوظہبی عالمی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت میں 11% کمی ریکارڈ۔ وال اسٹریٹ اور یورپی اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی کی لہر، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں قدرتی گیس سستی ہونے لگی، کپاس، گندم، سویابین، ربر اور کوئلے کے دام بھی گر گئے۔ آبنۂ ہرمز کھلنے کے اعلان کے 1 گھنٹے میں بٹ کوائن $1000 مہنگا۔
امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ایران قرار دے دیا۔ عباس عراقچی کے آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ ڈالی۔ امریکی صدر نے لکھا، ایران نے ابھی اعلان کیا ہے کہ آبنائے ایران ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے مکمل کھلی اور تیار ہے۔ شکریہ۔ لبنان میں جنگ بندی پر ایران کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے ثالثی کوششوں پر ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر لکھا، ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے، اسرائیل لبنان جنگ بندی کرانے کی کوششوں پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ایران امریکہ معاہدے کا حصہ تھی۔ فرانسیسی صدر کا حزب اللہ سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ صدر میکرون نے ایکس پر لکھا، اسرائیل لبنان کی خود مختاری کا احترام کرے۔ جنگ بندی کے لیے چین کی اسرائیل اور لبنان سے ذمہ دارانہ مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، تنازعات کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی راستہ اپنانا ناگزیر ہے۔ پاکستان کی 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں کامیاب واپسی۔ عالمی مارکیٹ میں 3 سال کے لیے $500 ملین کا یورو بانڈ جاری کر دیا۔ مشکل عالمی حالات کے باوجود یورو بانڈ کو سرمایہ کاروں کی بھرپور پذیرائی۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا۔ پاکستان نے GMTN اور انٹرنیشنل سکوپ پروگرامز کے لیے اقدامات تیز کر دیے۔ پانڈا بانڈ پروگرام بھی اجرا کے مرحلے کی جانب گامزن۔ 4 سال بعد ہم بین الاقوامی مارکیٹ میں واپس آ گئے ہیں۔ سرمایہ کار پاکستان کی مارکیٹ پر دوبارہ اعتماد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے بے پناہ مواقع ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستانی قیادت نے دنیا کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ OIC کا اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ OIC سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں 9,500 سے زائد فلسطینی قید ہیں۔ فلسطینیوں کو تعلیم، طبی سہولتوں اور اہل خانہ سے رابطے کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ قیدیوں کو تشدد، بدسلوکی، جنسی زیادتی اور بھوک جیسے غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے۔ اسرائیلی اقدامات جنیوا کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی اور جنگی جرائم ہیں۔ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ راولپنڈی کے نجی اسپتال میں بشرا بی بی کی آنکھ کا آپریشن، سرجری اور 1 رات قیام کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق بشرا بی بی کی دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت پر طبی معائنہ کرایا گیا تو ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ہوئی اور فوری طور پر سرجری تجویز کی گئی۔ بشرا بی بی کو گزشتہ شام اسپتال منتقل کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور ماہر پینل نے سرجری کی، جس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کرائی گئی، جو 1 گھنٹہ جاری رہی۔ بیرسٹر گوہر نے بشرا بی بی کی قانونی طریقے سے رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی گزشتہ روز کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملے۔ بعد میں سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ نوری نیازی سے طویل ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر نے بانی کی فیملی کو مذاکرات اور لچک کا مظاہرہ کرنے پر قائل کیا۔ آئندہ ہفتے بیرسٹر گوہر، محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات کریں گے۔ باتیں اور فوٹو سیشن نہیں کرتے، کام کر کے دکھاتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، صوبائی حکومت نے ہمیشہ ریکارڈ ترقیاتی کام کیے، لیکن اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر موٹر سائیکل سواروں کو 2,000 روپے دے رہے ہیں۔ بسوں میں سبسڈی دی، کاشتکاروں کو مفت کھاد فراہم کی۔ پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری بجلی یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی۔
وزیر توانائی اویس تغاری کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم، کہا وزیر اعظم کی قیادت میں پہلی بار ملازمین کے فری یونٹس ختم ہوئے، فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا، ملک کو قوم کی بہتری کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں مبینہ کرپشن، آئی سی سی ان ایکشن۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اینٹی کرپشن یونٹ نے کینیڈا کرکٹ میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کینیڈین براڈ کاسٹر سی بی سی نے کرپشن، کرائم اور کرکٹ کے نام سے ڈاکیومنٹری نشر کی، جس میں ورلڈ کپ کے دوران نیوزی لینڈ اور کینیڈا میچ کے 5ویں اوور میں کرپشن کی نشاندہی کی گئی۔ یہ اوور کینیڈین کپتان دلپریت باجوہ نے کرایا، جس میں 15 رنز دیے، 1 وائڈ اور 1 نو بال بھی کرائی۔ ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، مفتاح اسماعیل آج بنیں گے مہمان، سامنا کریں گے دلچسپ سوالات کا، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ اور فلم آگ لگے بستی میں چھا گئی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں 86 کروڑ روپے سے زائد کما لیے۔ فلم نے اے آر وائی فلمز کی سب سے بڑی بلاک باسٹر کا اعزاز حاصل کر لیا، اے آر وائی فلمز کی تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی۔ فلم کی نمائش جاری ہے۔